أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم آمين فقهنا في الدين. آمين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين اللهم فقهنا في الدين. آمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا آمين رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हम सूरा अन-नहल की आयत नंबर 119 से लेकर 123 तक पढ़ेंगे और तजवीद कवायद के अंदर हम हरूफ लीन की भी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे। तिलावत का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشैतान الرجيم الرजीम। بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم. ثم إن ثم إنا जी तुम ताकि अदायगी को दुरुस्त रखिए। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद दो हरूफ ऐसे हैं जो मुशद्दद हालत में हो तो उनके ऊपर गुन्ना किया जाता है। गुन्ना करते हुए जबर का ख्याल रखिएगा। इनकी जबर को खड़ी जबर में बदलना नहीं है, आपने अलिफ मद्दा के साथ नहीं पढ़ना। तुम ثم इन إن रब्बक ربك रॉ पुर है, बा और काफ दोनों को बारीक पढ़ेंगे। रब्बक ربك लिल्लज़ीन للذين आमिलुस्सूअ عملوا السوء आमिलुस्सूअ عملوا السوء बिजहालतिन بجهالة बिजहालतिन بجهالة ثم ثم تابوا تابوا ثم تابوا ثم تابوا من بعد من بعد ذلك ذلك وأصلحوا وأصلحوا إن ربك إن ربك إن ربك إن ربك
من بعدها من بعدها من بعدها من بعدها لغفور رحيم لغفور رحيم ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا ثم إن إن ربك ربك للذين للذين عملوا عملوا السوء السوء بجهالة ثم بجهالة تابوا ما تقول ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا ثم ثم إن إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة بجهالة ثم ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور لغفور رحيم رحيم ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن من ربك من بعدها بعدها لغفور لغفور رحيم رحيم إن إبراهيم إن إبراهيم إن إبراهيم إن إبراهيم كان كان أمة أمة كان أمة كان أمة قانتا لله قانتا لله قانتا لله قانتا لله حنيفا حنيفا ولم ولم يك من المشركين يكن من المشركين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا
إن إن إبراهيم إبراهيم كان كان أمة قانتا قانتا لله حنيفا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إن إبراهيم إبراهيم كان كان أمة أمة قانتا قانتا لله لله حنيفا حنيفا. ولم يك من المشركين. ولم يكن من من المشركين المشركين. ولم يك من المشركين. ولم يكن من المشركين. شاكرا ولم لأنعمه. يكن من شاكرا لأنعمه. الأنعام شاكرا لأنعمه. شاكرا شاكرا لأنعمه لأنعمه. اجتباه. 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 وهداه 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 إلى صراط إلى 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 صراط صراط. इस लफ्ज के ऊपर आप गौर कीजिए, सौद, रॉ और तो तीनों हुरूफ पुर हैं। आपने इनको पुर करके पढ़ना, इनमें से कोई भी हर्फ बारीक नहीं पढ़ा जाएगा और रॉ के ऊपर आप अलिफ मद्दा करेंगे। उसके बाद आप गुन्ना करते हुए अगला लफ्ज पढ़ेंगे, इला सिरातिम إلى إلى صراط صراط मुस्तकीम। مستقيم مستقيم. शाकिरा लिअनउमिही اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. اجتباه شاكرا لأنعمه اجتباه اجتباه وهداه وهداه إلى صراط صراط مستقيم مستقيم. यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि मैंने हाँ की खड़ी जेर को बहुत ज्यादा बढ़ा के पढ़ा है। उसकी रीजन ये है कि हम ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं अपने लेसन के अंदर, कि जब भी खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टा पेश हो या इनके पैरेलल जो अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और याई मद्दा आते हैं, उनके बाद अगर हमजा आ जाए तो वहां पर हम मद करते हैं। अगर वो एक ही कलमे में है तो मद्दे मुत्तसिल होता है, जैसे यहाँ पर हो रहा है, और अगर वो दो कलमात के अंदर हो तो वहां पर मद्दे मुनफसिल होता है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर हम मद्दे मुनफसिल करेंगे क्योंकि दो अलग कलमे हैं। एक कलमे का एंड जो है वो खड़ी जेर के साथ हो रहा है जो पैरेलल है या मद्दा के, और उसके बाद हमजा है, तो हम यहाँ पर मद्दे मुनफसिल करके इसको पढ़ेंगे मिलाने की सूरत में। अगर हम वक्फ करेंगे तो रूल चेंज हो जाएगा। शाकिरन लिअनउमिही اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. شاكرا شاكرا لأنعمه لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم مستقيم. وآتيناه
وآتيناه खड़ी जबर है, खड़ी अली या हमजा के ऊपर खड़ी जबर को ड्रॉप नहीं करना. अतईना नहीं है, ये आतईना है. और यहाँ पर ये हम हुरूफ लीन के साथ इसको पढ़ेंगे. व आतईनाहु وآتيناه फि दुनिया في في الدنيا الدنيا हसना حسنة حسنة व इन्नहु وإنه फिल आखिरति في الآخرة لمن الصالحين. لمن لمن الصالحين وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة. आप दोबारा से गलती कर रहे हैं. यहाँ पर या अलिफ हमजा जो है, हमजा के ऊपर खड़ी जबर है, इसको आपने जबर के साथ नहीं पढ़ना है. अतईना नहीं है, आतईना है. وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإنه في في الآخرة لمن لمن الصالحين وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صالح नहीं है, सौली है. ठीक है. صالحين ثم أوحينا ثم أوحينا إليك إليك أن اتبع أن أن اتبع أن اتبع أن اتبع ملة إبراهيم ملة إبراهيم ملة إبراهيم ملة إبراهيم حنيفا حنيفا وما كان من المشركين. وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا حنيفا. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
وما كان كان من المشركين وما كان من المشركين وما كان من المشركين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم پھر ان بیشک ربک آپ کا رب للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عمل کیے سوء برے بجہالت نادانی سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جن سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے یا جنہوں نے اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارا، حد سے بڑھتے رہے اور ایسے کام کرتے رہے جو جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا، جیسے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ابھی اپنے احکامات سارے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں حلال کی، کیا حرام کی، حرام اور حلال کا جتنا بھی اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے علاوہ یہ کسی کو بھی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے سکے۔ اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روگردانی کرے، تو ایسی صورت میں جب اس کو احساس ہو جائے کہ جب اس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، تو وہ جو بھی کام برائی کا کرتا ہے وہ جہالت اور نادانی ہی ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالت، تو بے شک تیرا رب، آپ کا رب، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عمل کیا برا نادانی کے ساتھ، اور جب انہوں نے وہ عمل کر لیے لیکن جب احساس ہوا، تو کیا ہے کہ جب توبہ کا جو آغاز ہوتا ہے نا انسان کا، وہ احساس کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کو احساس ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ ثم پھر تابو، اس نے توبہ کر لی، اس نے سوچا کہ میں غلط کر رہا ہوں، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، اس نے نیت اور ارادہ باندھ لیا کہ میں نے یہ نہیں کرنا، اس نے اپنے رب سے معافی مانگی۔ من بعدی، بعد ذالکا، اس کے، واصلحوا، اور اصلاح کی، ان بے شک ربکا، پروردگار آپ کا، من بعدہا، اس کے بعد، لغفور، البتہ بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام بنی نوع انسان کو جو اپنی زندگیوں کو غفلت میں اللہ کی نافرمانی میں گزار چکے ہیں، ایک بہت بڑی امید دی ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ وہ جس قدر بھی گناہ ہیں وہ سارے لے کر بھی اللہ رب العزت کی دربار اقدس میں حاضر ہو جائیں اور یہ تسلیم کر لیں اور مان لیں کہ انہوں نے گناہوں میں اور غفلت میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور شرک میں زندگی گزاری، اور اب وہ پلٹنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ان پر کبھی بند نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے۔ اور یہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا رہتا ہے؟ یہ موت سے پہلے تک کھلا رہتا ہے۔ جب انسان اپنی آنکھوں سے اپنی موت کو دیکھ لے تو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس سے پہلے اگر وہ
مان لے تو پھر اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اب توبہ کی شرائط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور وہ کون سی توبہ ہے جو قبول کی جاتی ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں، اور وہ شرائط کیا ہیں جس کا ذکر یہاں پر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ثم تابو، اس نے توبہ کی، اور توبہ میں پہلی شرط کیا ہے کہ وہ احساس ہو اس کو، پھر وہ نیت اور ارادہ کر لے کہ واقعی میں نے یہ گناہ کیا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے شرمندہ، نادم اور پشیمان ہو، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے کی معافی مانگے۔ من بعدی، اس کے بعد وہ اصلحو، اور وہ نیت اور ارادہ کر لے کہ وہ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہ کرے، وہ اصلحو، اور پھر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہے شرائط توبہ کی۔ اگر وہ اس درجے پر ہے، یعنی کہ سب سے پہلے تسلیم کرنا غلطی کو، پھر اس کے بعد ارادہ اور نیت کرنا دوبارہ نہ کرنے کی، اس کے اوپر پشیمان اور نادم ہونا، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اور جو گناہ کر چکے اس کے بعد اب اصلاح کی طرف قدم بڑھانا اور بہتری اور اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ وہ 5 شرائط ہیں کہ اگر وہ توبہ کے اندر موجود ہوتی ہیں تو ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو بے شک تیرا رب اس کے بعد بہت زیادہ بخش دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان، بے شک ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام، کانا، تھے، امتن، ایک امت، ایک پیشوا، ایک امام، یعنی کہ آپ اپنی ذات کے اندر ایک امت تھے، یعنی کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قدر خوبیاں ڈالی ہوئی تھیں، اس قدر خوبیوں کا مجموعہ تھے آپ، کہ آپ ایک امت کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسی طرح امت کا ایک مطلب پیشوا یا امام کا بھی ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو آج اس دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب اپنا امام مانتے ہیں، اور ہر جو مذہب کا پیروکار ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، اپنا بڑا اور امام مانتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہم ان میں سے ہیں۔ لیکن ان میں سے کون ہے، یہ اس کی آگے ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دراصل کردار کیسا تھا۔ قانتن، وہ فرما بردار تھے۔ کس کے فرما بردار تھے؟ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حنیفن، یکسو تھے۔ فرما برداری اگر آپ دیکھیے تو آگ میں کودنے کا حکم ہوا تو آگ میں کود گئے، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو بیٹے کو ذبح کرنے چل پڑے، وطن چھوڑنے کا حکم ہوا تو وطن کو چھوڑ دیا۔ جس جس جگہ پر جو جو آزمائش اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدر میں لکھی، جس جس طریقے سے ٹیسٹ کیا، تو آپ علیہ السلام نے ہمیشہ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کے آگے انہوں نے اپنا سر جھکا دیا اور اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا اور فرما برداری اختیار کی۔ تو یہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی فرما بردار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ٹیسٹ کو انہوں نے پورا کیا، جس کا ذکر آگے آنے والے اسباق میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے امتحانات کو اچھے طریقے سے پورا کیا۔ حنیفاً، یکسو تھے، اور یکسوئی کا تذکرہ بھی ہم پیچھے والے اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے سورج، چاند، ستاروں، بتوں کے اندر، مطلب ایک ایسا ماحول تھا کہ جہاں پر سورج، چاند، ستاروں کی پرستش کی جاتی تھی، بتوں کی پرستش کی جاتی تھی، اور بت ان کے اپنے گھر میں بنا کرتے تھے۔ لیکن آپ کی کیا یکسوئی کے کہنے کہ آپ نے ان سب چیزوں کو پس پش ڈالا اور اپنے رب کی عبادت کی، اور اس میں پھر کسی کو شریک نہیں کیا۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ شاکرن، بہت زیادہ شکر گزار تھے، لِأَنْعُمِهِ، اس کی نعمتوں کا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نعمتیں عطا فرمائیں تو ان کے بہت زیادہ شکر گزار تھے۔ تو نعمتوں کا شکر کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو زبان سے اعتراف کر کے، اور پھر عمل سے، یعنی کہ اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کی جائے، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، یہ ہے
یہ ہے شکر نعمتوں کا. تو ہم نے بھی اگر شکر کرنا ہے تو شکر کا اصل مطلب صرف زبان سے کہہ دینا نہیں کہ یہ شکر ہے. یہ تو اعتراف زبان سے ہونا چاہیے، لیکن اصل میں شکر کیا ہے نعمتوں کا؟ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی. اجتباہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. وہ ہداہ، اور چلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی. الا طرف صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. وہ آتئینہ، اور دی ہم نے اسے فی دنیا، دنیا میں حسنہ، بھلائی. تو بھلائی آپ دیکھیے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے پیدا ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور بعثت تھی، اور جو آپ نے مانگا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھی ایسی اولاد عطا فرمائی کہ جو نبوت کے درجے پر پہنچی ہوئی تھی. عظیم ترین، افضل ترین اولاد عطا فرمائی. اور اس کے علاوہ بہت ساری بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ایک مقام اور مرتبہ دنیا میں بھی عطا فرمایا اور آخرت میں بھی. وَإِنَّ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ، البتہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے. ثم، پھر، اوحینا، وہی کی ہم نے، الیکا، آپ کی طرف. اور یہاں پر آپ سے مراد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی ان کے اتبع، پیروی اختیار کیجئے، ملت کی، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفہ، جو یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. وما، اور نہیں، کانا، تھے وہ، من المشرکین، مشرکوں میں سے. تو یہاں پر اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے، اور جو حنیف تھے اور یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے. اور دوسری طرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے دراصل جو اہل قریش تھے ان کے طرف اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، جو پہلے اللہ تعالیٰ کے مخاطب تھے، جو یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں. تو وہ ملت ابراہیمی کے اوپر نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کو ان آیات کے اندر کھول کے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یکسو تھے، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار تھے، مشرک نہیں تھے، نعمتوں کے شکر گزار تھے. تو یہ چیزیں تو اہل قریش میں نہیں پائی جاتی، اہل مکہ میں نہیں پائی جاتی. وہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کر رہے ہیں؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کر رہے ہیں تو ان کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے جو کہ حنیف تھے. وما کان من المشرکین قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، وہ فرما بردار تھے، وہ یکسو تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یکسوئی عطا فرمائے، اپنی فرما برداری عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ شرک جیسی لعنت سے بچائے، ایمان پہ زندگی نصیب فرمائے اور ایمان پہ موت نصیب فرمائے. اور قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. آمين.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. وإياكم.